حسین کی ایک کمسن بیٹی تھی، نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ انہیں اپنے بابا سے بہت محبت تھی اور مولا حسین کو بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ میں نے صرف نام لیا ہے اور بہت سی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آج میں سوچ کے تو کوئی اور مصائب آیا تھا، لیکن میں نے ابھی اس سال جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کے مصائب نہیں پڑھے، صرف شام غریبہ میں چند جملے پڑھے تھے۔ تو آج دل ہے کہ اگر 5 منٹ آپ کو زحمت دوں جناب سکینہ کے مصائب، رونے میں غفل نہ کیجیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا، بعض بیٹیوں کو باپ سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ جب شام کا وقت ہو تو جا نماز بچھا کے بیٹھ جاتی ہے، بابا آنے والے ہیں۔ میرے شاید جملے پہنچ گئے ہوں۔ بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے جناب سکینہ مصلی بچھا لیتی تھی، ابھی میرے بابا آئیں گے میں پہلے سے مصلی بچھا دوں۔ مولا حسین بہت عبادت گزار تھا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بی بی کو پتا میرے بابا نمازیں بہت پڑھتے ہیں، بی بی پہلے ہی مصلی بچھا کے بیٹھ گئے۔ شام غریبہ میں بھی بی بی نے ویسے ہی 2 مصلی بچھائے۔ ماں نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا اماں میرے بابا نماز پہ ضرور آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر آج پڑھوں مصائب تھوڑا سا زیادہ تو ساتھ چاہیے گا، رونے میں غفل نہ کیجیے گا۔ آج میرا دل ہے کہ کوئی مردوں میں آئے نہ آئے پرسہ لے لیں۔ اگر یہاں مستورات ہوئی تو ان میں شام سے کوئی بیوی پرسہ لینے ضرور آئے۔ اجرکم اللہ۔ میں جانتا ہوں دور دور سے لوگ آئے ہیں، جناب سید آپ کا آنا قبول فرمائے۔ آئیں بھائی ذرا چلیے گا۔ جانتے ہیں مولا حسین عصر میں 3 وداعیاں ہیں مولا کی، 3 ہستیوں سے مولا نے ودا کیا۔ پہلے مولا سجاد، مولا سجاد سے ودا کرتے میں فرمایا تھا اے سید سجاد جب مدینے جائیے گا اور میرے چاہنے والوں سے ملیے گا، ان سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ میں نبی کا وہ نواسا جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ پہنچ گئے میرے بہت سے بھائی۔ 2 مقامات پہ مولا نے اپنوں کو یاد کیا ہے، آپ کو یاد کیا ہے۔ پہلا تو ٹھنڈا پانی پیو، دوسرا مقام شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے، یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی۔ مولا فرماتے ہیں کاش تم کربلا میں ہوتے۔ مولا اگر ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا فرماتے ہیں تم دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا، لیکن انہوں نے پانی نہیں پلایا، میرے بچے کو تیر مار دیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے امام سجاد علیہ السلام کو وصیت کی، ودا کیا، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پھر جناب زینب سے ودا کیا۔ جب جناب زینب سے ودا کیا نا تو وصیت کی زینب میں سب بیویوں کو آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ کہا میں سجاد کو آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں۔ بس بھئی سب کے نام لیے جب جانے لگے نا تو جناب زینب نے فرمایا بھیا آہستہ، محلن محلن یا اخی آہستہ، ابھی باہر نہ جائیے گا، بھیا ذرا رک جائیے۔ مولا نے فرمایا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا ذرا گریبان کھولیے۔ مولا نے گریبان کھولا، بی بی نے گلے کے بوسے دینا شروع کیے۔ بہن آپ نے گلے کو کیوں چوما؟ بھیا اماں نے کہا تھا جب حسین آخری مرتبہ ملنے آئے تو میری طرف سے گلا چوم لینا، اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ۔ مولا نے فرمایا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹائیے۔ بی بی نے چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا۔ بی بی نے پوچھا بھیا آپ نے کلائیوں کو کیوں چوما؟ کہا بہن بابا نے فرمایا تھا حسین میری طرف سے زینب کی کلائیاں چوم لینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اگر دیکھ سکے تو دیکھئے، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ مرحوم عبداللہ شیخ جعفر شوشتری نے لکھا ہے مولا اپنے خیمے سے باہر آئے، جیسے باہر آئے نظر یمیناً و نظر شمالا، مولا نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے کہا او عباس، او علی اکبر،
او قاسم، او حبیب، میں نے آپ سب کو گھوڑوں پہ سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں اس وقت اکیلا ہوں۔ راوی اہل سنت کا ہے حمید بن مسلم، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی برقع پوش خیمے سے باہر آئی اور بلند آواز سے کہنے لگی، بھیا ابھی زینب زندہ ہے، میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا۔ بی بی نے بھائی کا بازو پکڑا، مولا کو ایک مرتبہ زلجنہ پہ سوار کرا، بس بھئی آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ مولا زلجنہ پہ سوار ہوئے، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، زلجنہ کو ایل لگائی، زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ مولا نے سوال کیا، زلجنہ آگے بڑھ، پھر بھی زلجنہ آگے نہیں بڑھتا۔ مولا نے تیسری مرتبہ فرمایا، زلجنہ کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ زلجنہ میرے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، میرے انصار مارے گئے، زلجنہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، کیا تو بھی چلا گیا؟ ایک مرتبہ بے زبان نے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کیا، مولا نے دیکھا زلجنہ کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بیوی لپٹے ہوئے۔ مولا زلجنہ سے اترے، جناب سکینہ کو زور سے گلے لگایا، پیار کر کے فرمایا، بی بی آپ خیمے سے باہر کیوں آئی ہیں؟ کہا بابا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا۔ بی بی نے فرمایا، بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، بابا جو پانی لینے جاتا ہے نا واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے۔ مولا نے بی بی کو پیار کیا، اپنی بیٹی کو ایک جملہ کہا، بیٹی میں نے بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا، میں نے طفلی میں وعدہ کیا تھا، نانا میں آپ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دوں گا، بیٹی میں اپنا وعدہ نبھانے جا رہا ہوں۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، بابا آپ جب مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے، بابا آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میرے بھائی کو روکیے، یہاں پہ بھائی، بس میں آخری جملے سن لیجیے، باپ برداشت نہیں کر رہے ہیں، اگر دیکھ سکے سب سے ہاتھ جوڑ کے میرے طرف دیکھیے گا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی، بی بی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا کھل کے بتا دیں، شبر کے تماچے، شام کا بازار، شرابی کا دربار، حضرکم اللہ، بس بھئی آخری جملوں کی زحمت۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے۔ بہت بڑے عالم کا جملہ ہے، میں کربلا میں خیمہ گاہ کے سامنے کھڑا تھا جب مصائب پڑھ کے اترا، ان شیخ نے مجھ سے کہا آپ کے مصائب میں درد ہے، میری ایک درخواست ہے میرا یہ جملہ اپنے مصائب میں پڑھ دیجئے گا۔ بہت بڑے عالم کا جملہ ہے کہ مجھے 30 سال حوضے میں ہو گئے، میرا جملہ پڑھ دیجئے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شیخ بتائیے کیا جملہ؟ کہا جب مولا حسین سے آخری مرتبہ جناب سکینہ نے فرمایا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لیجئے۔ مولا خیمے کے سامنے خاک پہ لیٹے، چھوٹی سی بی بی کو سینے پہ لٹایا، پیار کر کے کہا بیٹی آج رات جہاں ماں سنائے سو جانا، ضد نہ کرنا مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔